عزیزان محترم، آج میں چند جملے آپ حضرات کے گوش گزار کرنے جا رہا ہوں جو ماہ رجب المرجب اور معراج مقدس کے تعلق سے گفتگو ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اس رحمت عالم کے گر سہارے نہیں ہوتے، اس رحمت عالم کے گر سہارے نہیں ہوتے، مظہر تیری کشتی کے نیارے نہیں ہوتے، مظہر تیری کشتی کے نیارے نہیں ہوتے۔ عزیزان گرامی، اللہ پاک کی عنایت و برکات کی کوئی حد و حساب نہیں جو اس نے اپنے محبوب و مطلوب سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عطا فرمایا ہے، بلکہ آپ ہی کے طفیل جملہ انبیاء و مرسلین و خلقت تمام پہ عنایات بخشش فرمائی گئی ہے۔ اسی میں لیل و نہار بھی ہیں کہ بعض کو بعض پر فضیلتیں عطا فرمائی گئی، اور انہی میں حرمت والے مہینوں میں ایک بڑی عظمت رکھنے والا مہینہ ماہ رجب المرجب بھی ہے، جس کی فضیلت و بزرگی تابع ہے، جسے ائمہ کرام نے بہت ساری احادیث سرور عالم سے ماخوذ فرماتے ہوئے اکٹھا کی ہے، جو تواتر کے ساتھ مسلسل قلوب مومنین کو ہدایت و روشنی بخش رہی ہے۔ نیز ہمارے اسلاف ستودہ صفات ہستیوں نے اپنے اپنے اوراق تحریر، تدریس و عمل سے حرز جان بنایا، اور مریدان وفا و طلبگاران خیر کو تلقین و ہدایت بخشش فرماتے رہے ہیں، جو کہ نسلاً بعد نسل اور قرناً بعد قرن محفوظ و مطلوب مقصود موجود چلی آ رہی ہے، یہاں تک کہ ہر روز و شب، ایام و ماہ کے اوراد و وظائف، روزہ و نماز، ذکر و اذکار، تسبیحات و مناجات کی لمبی فہرست ہے۔ انہی فضیلت و عنایات ربانی میں اس ماہ رجب شریف کی شب 27 کی عظمت و رفعت اظہر من الشمس کی طرح اجاگر ہے کہ یہی رات سرور کون مکاں کو معراج جسمانی اور جملہ تمام عظمتوں رفعتوں کی نوازش فرمائی گئی، جس کی صداقت کی شہادت خود کلام خدائے پاک بیان و اعلان کرتا ہوا پیش کرتا ہے، اور جو اس امت خیر کے لیے فخر و سرود کا باعث عظیم ہے۔ نیز خیر الخلق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طفیل اس امت پر ہمیشہ کے لیے دروازہ ہدایت و قربت و مغفرت وا کیا گیا، جو اس وقت تک اپنی برکتوں، ہدایتوں اور تجلیات و معرفت سے معمور رہیں گے جب تک چاند و سورج طلوع ہوتے رہیں گے۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔ عزیزو، سید العالمین والمرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سفر معراج مکہ معظمہ سے شروع ہو کر بیت المقدس پہنچا، اور امام الانبیاء کے شرف سے مشرف فرمایا گیا۔ پھر جملہ تمام آسمانوں کی سیر کرتے ہوئے مقام قرب خاص سے مشرف ہوئے، وہاں جملہ تمام شرف اور عنایات و نوازشات بخشی جاتی رہی، جس کی کوئی حد تھی اور نہ ہی قربیت کی کوئی حد باقی رہی، جیسا کہ اہل علم و دانش، اہل ایمان و یقین جانتے ہیں
قرآن مقدسہ جس کی شہادت واضح انداز سے پیش کرتا ہے۔ قربیت کی کوئی حد نہ تھی، پھر بھی ادنو منی دنا فتد اللہ کی باز گشت تھی، اور ادھر کائنات کا ذرہ ذرہ تھا جس میں کہ اقربین، اصدقین و حاملین بھی فیوز و برکات تھے، منتظر فیوز و برکات تھے، کہ آج محبوب و محب کی میزبانی و مہمانی میں نہ جانے کیسے کیسے اور کیا کیا بخشش ہوتی ہے۔ محبوب کائنات سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی محبوبیت اور شان محبوبی کے روح و قلب و لسان سے بارگاہ رب العزت میں گویا ہوتے ہیں، التحیات للہ والصلوات للہ والطیبات للہ، کہ اے مولا کا مولا، اے میرے رب، ہم تیری بارگاہ میں جو تحفہ لائے ہیں، جملہ تمام تحیت بدنی، قلبی، روحی سب لے کر آئے، طیبات، صلوات سب تیری بارگاہ میں لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ کائنات کے ذرے ذرے نے سن لیا، اور جواب مالک و مولا ارض و سماوات کو بھی لوگوں نے سنا۔ فوراً پروردگار عالم کی طرف سے محبوب کائنات کو جواب عطا ہوتا ہے، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اے نبی محترم، آپ پر سلامتی، یعنی آپ کے جسم و جان و روح پر، اور آپ کی تحیت پر، آپ کی صلوات و طیبات پر رحمت برکت پروردگار عالم کی برستی رہے، اور آپ پر آپ کے رب کی رحمت و برکت، سبحان اللہ و بحمدہ۔ عزیزان محترم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا، یہ مکالماتی کیفیت نظر آ رہی ہے، تحفہ دیا جا رہا ہے اور تحفہ لیا جا رہا ہے، اسی کا تحفہ اسی کو دیا جا رہا، پھر اسی کی طرف سے لیا جا رہا، سبحان اللہ۔ محبوب کائنات نے فرمایا، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، ہاں ہاں اے میرے مولا، ہماری پوری جماعت انبیاء و مرسلین و مقربین و صادقین و تمام صالحین پر بھی تیری رحمت، برکت، نوازشات اور انعام و سلامتی ہوتی رہے۔ بس کیا تھا، اتنا سننا تھا کہ جملہ تمام مقربین، اقربین، اصدقین کی طرف سے ایمان و اسلام کی شہادت آنا شروع ہو گئی کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، کہ ہم سب گواہی دیتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالی، اللہ پاک ہم سب کا اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں، کوئی معبود نہیں، کوئی خدا نہیں، کوئی رب نہیں، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اور ہم سب گواہی دیتے ہیں کہ تیرے محبوب، مہمان، بندے محمد احمد تیرے بندے اور تیرے رسول ہیں۔ عزیزو، تمام عنایات و بخششات و انوار و تجلیات کو دامن مصطفیٰ میں دیتے ہوئے دیا گیا، بخشا گیا، عطا کیا گیا۔ اب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم الاختصار، اس کے بعد اب آئی رخصت کی گھڑی، قلب محبوب مغموم ہونے کو ہے، قربتوں کا بوجھ طبیعت کو گرا ہونے ہی والا ہے، کہ قربت اب فرقت میں بدلنے والی ہے، دل مچلنے لگا، غم چھانے لگا، تو اسے کب گوارا تھا، اے سبحان اللہ، تو اسے کب گوارا تھا جس نے شہرِ آفاق کر کے قرب خاص میں مہمان بنایا تھا،
کہا اے میرے محبوب و مطلوب، گھبرانے کی کوئی جا نہیں ہے، لیجئے معراج ہمیشہ کے لیے ساتھ لیتے جائیں، جبکہ آپ نے سب صالحین کے لیے معراج کی طلب کی ہے۔ قربیت و معرفت چاہیے، لیجئے صلاۃ و خمسین، روزانہ 50 مرتبہ آپ کی معراج ہوتی رہے گی، اور آپ کے طفیل آپ کی امت کو عنایت قربیت بخش دیا جاتا ہے۔ اب مصطفیٰ جان رحمت واپس چلے، جان عالمین نے دیکھا کہ سیدنا موسیٰ نبی بے قرار بیٹھے ہیں تاکہ زیارت و عنایت ہو۔ کہا سلامتی ہو اے نبی عالمین۔ واہ واہ، سبحان اللہ، ساری کی ساری معراج لیے جا رہے ہیں۔ اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صاحب معراج ہی نہیں، خود معراج معرفت حق تعالی ہے۔ یہاں تو لم ترانی تھا اور آپ کو ادن و منی، لیکن امت، لیکن امت ایسی بھی کیا حرص کہ سب کے سب صدیق و فاروق و غنی و حیدر و حسن و حسین و زین و لبا باقر و جعفر و امام و اعظم ہو، یا کہ شبلی و جنید و تبریز و رومی و جامی و قلندر، پھر غوث و قطب و مدار و معین و صابر و نظام و نصیر ہی کیوں ہو؟ ارے کمزوروں، لاغروں، نوتوانوں کا بھی خیال رکھے۔ اور یعنی 50 وقت کی معراج، میں نے 2 دفعہ کی معراج معرفت قربت کو فرقت میں دیکھا ہے، میں نے 2 دفعہ کی معراج معرفت قربت کو فرقت میں دیکھا ہے، لہٰذا پھر جائیں اور تعداد قربیت معراج میں تخفیف کرائیں۔ حتیٰ کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام 27 کے عدد قلبی کے مطابق آتے رہے جاتے رہے، یعنی 9 مرتبہ، اور پھر سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام اپنی معراج سے مستفیض ہوتے رہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ العلی العظیم، یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک یا ارحم الراحمین۔ اے لوگو، آج بھی ماہ رجب کی شب 27 بعین ہی شب قدر کی طرح انوار و تجلیات ربانی کی برسات سے معمور ہے، اور صبح قیامت تک معمور رہے گی، لہٰذا آؤ اور شب معراج کی قدر عظیم کریں، نیز رات کے کچھ حصے میں مراقب ہوں، ذکر میں، فکر میں، تلاوت و مناجات، تسبیحات و دعا اور نماز نفل کی کثرت کریں، اور جسے جتنا میسر ہو رب تعالیٰ کے حضور حاضر ہو کر اپنے جسم و جان، قلب و روح میں خوب سے خوب تر حلاوت و تازگی پیدا کرے، اور خود کو فنا فی الرسول کی چاہت و تڑپ پا جانے کی ہدایت صاحب ہدایت سے طلب کرے، کیونکہ نور خدا کے نور کا تجلی ہے ہر جگہ، نور خدا کے نور کا تجلی ہے ہر جگہ، مظہر انہی کے نور سے مجلی ہے ہر جگہ۔ آمین والحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی نبیہ وآلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔